مولانا فضل الرحمان اور آزادی مارچ کے شرکاء اطمینان سے دھرنے میں بیٹھے ہیں۔ وہ دن بھر ادھر وہاں گھومتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، شام ڈھلتے پنڈال میں پہنچتے ہیں اور بھرپور انداز سے پھر وہاں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دھرنے والوں کو واپس جانے کی کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ حکومت کو بھی پرامن احتجاج ختم کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی دھرنا قیادت اور حکومت ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے بہانے ٹائم پاس کون کر رہا ہے، مولانا فضل الرحمان یا عمران خان؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ تو دراصل ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک سے آپ کے اصل مذاکرات چل رہے ہیں؟ پرویز الہی سے؟ کون سے پرویز سے؟ کسی سے نہیں چل رہے، ہمارے کسی سے نہیں چل رہے۔ قوم کو بس کوئی آتا ہے تو ہم انکار نہیں کرتے، آ جائیں بسم اللہ بات کریں، ہمارا ٹائم پاس ہے یہ ابھی؟ ٹائم پاس ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جرگہ ہے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، وہ ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہو؟ دونوں جانب سے اب اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، مگر یہ بات عیاں ہے کہ حکومت کو اس احتجاج کو ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی جلدی ہے، نہ ہی کوئی اس میں ڈیسپریشن ہے۔ دوسری جانب مولانا اور ان کے حمایتی بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت وقت ہے، انہیں واپس نہیں جانا ہے اور ان کا عزم اور ان کا حوصلہ مسلسل برقرار ہے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کا یہ بالآخر یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا، یہ ہم پوچھیں گے۔ پاکستان کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جناب انصار عباسی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب۔ اب دونوں کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا نے کہا، پھر بڑی سخت گفتگو بھی کی انہوں نے ایک دو انٹرویوز میں، پھر پرویز خٹک صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے یہ دونوں فریقین چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب انیشلی جب آئے تھے تو ظاہر ہے ان کی پہلے دن تقریر بڑی سخت تھی اور اس کے بعد لگا ایسے کہ شاید وہ کسی کمپرومائز کی طرف چلے جائیں، اور بلکہ انڈیکیشن یہ تھا کہ شاید وہ واپس بھی چلے جائیں گے، لیکن پھر ایک دم سے کوئی 2-3 دن سے اگین ان کا سٹانس جو ہے وہ بہت سخت ہو گیا۔ لیکن اب یہ کہ جی کہاں پہ جائیں گے، کیا آگے انہوں نے چونکہ جو ان کی کارڈز ہیں وہ انفولڈ نہیں کر رہے، انہوں نے کلوز ٹو ہز چیسٹ رکھے ہوئے ہیں کہ آگے وہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں حکومت کی زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ سیریسنس جب تک حکومت کی طرف سے بہت زیادہ نہیں ہوگی، مولانا تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے لیے یہ بات کہنا مناسب اس لیے نہیں کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھیں معیشت کی بات کی، اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں اگر پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، اور IMF کا بھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں ایک پازیٹیو ایک رسپانس آ رہا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایشوز کیا ان اٹینڈڈ چھوڑے جانے چاہیے؟ لیکن بھائی صاحب آپ بتائیے کہ کیسے حکومت اس کو یعنی کہ رسپونڈ کرے بہت ویسیفرسلی، بہت ہی ایکسائٹڈلی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے کے چلے جائیں، اسمبلیز تحلیل ہو جائیں، یہی ہمارے مطالبے۔ مولانا تو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا حکومت کیسے اس کو ایک لگے کہ بھئی وہ واقعی اس کو انٹرٹین کر رہی ہے اس ڈیمانڈ کو؟ دیکھیں کامران صاحب، میری ذاتی رائے میں کہ اگر یہ مطالبہ مان بھی لیا جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ آپ عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں، میری نظر میں اصل بیماری یہ نہیں ہے۔ اصل بیماری وہ ہے جس کا ذکر کر چکے ہیں مولانا نے اپنی تقریر میں بھی کیا، کہ ہر ادارے کو اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ان کا اپنا رسپانسبلٹی ہے اس لحاظ سے وہ رول ادا کرنا چاہیے۔ اصل میری خیال ہے کہ ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ آپ جو ایک اصل بیماری ہم اپنے پورے ماضی کی جب بات کرتے ہیں، پورا بیک گراؤنڈ آپ پاکستان کا دیکھیں کہ کس وجہ سے ہمیں بار بار اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی کبھی الیکشنز کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی گورنمنٹس کے ساتھ، کبھی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کبھی ہم لیٹنٹ فورسز کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو میری ذاتی رائے میں اینڈ کیا جائے تو بھائی صاحب یقیناً مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس کے لیے اس سے بڑھ کے تو کوئی موقع آ ہی نہیں سکتا ہے۔ حکومت تیار ہے، سب سارے اشارے یہ مل رہے ہیں، تو مولانا پھر اس کی بات کر لیں نا پھر، اور ادھر کانسنٹریٹ کرا لیں۔ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی جو بات کی جا رہی ہے، یا جو مولانا کو بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں کہ کس طرح سے ہم الیکشنز کو فیئر کریں۔
پھر میں اب آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشنز کے فیئرنس کا مسئلہ صرف نہیں ہے. یہ الیکشن ریفارمز پہلے آپ کو پتا ہے 2017 کا جو ایکٹ آیا تھا بڑے تھورو ان کی ڈیلیبریشنز ہونے کے بعد پورے کے پورے ریفارمز آ گئے, لیکن پھر جس قسم کے الیکشن ہوئے سب کو پتا ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے. میرا خیال ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کیا حکومت کی جو کمیٹی ہے اس میں وہ سیریسنس ہے یا وہ لوگ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اس چیز کا مطلب حوصلہ رکھتے ہیں اور ان میں وہ کیپیبلٹی ہو کہ ریئل ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے اور چونکہ جس طرح میں پھر بات مگر انصار بھائی صاحب یہ ریئل ایشو اس وقت سامنے ہیں جب مولانا ایک بار تو کہیں کہ چلو آؤ ہم پورے اسٹرکچر کو ٹھیک کرتے ہیں, اس چیز کو ایک طرف رکھ کے, اور پھر حکومت اس کو رسپونڈ نہ کرے تو پھر حکومت قصوروار ہے. دیکھیں انہوں نے ویسے یہ باتیں کی, لیکن ابھی چونکہ وہ جو اپرنٹ ڈیمانڈ ہے ان کی وہی والی بات ہے کہ جی عمران خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, جو کہ میری نظر میں نہ تو یہ طریقہ ہے, 2014 میں بھی یہ طریقہ نہیں تھا, اگر تھا تو غلط تھا, اب آج بھی یہ غلط ہے, اور اس کو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے پورا بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے.